وہ کون سے 4 سٹیپس ہیں جن سے آپ کے بچوں کے چڑچڑاپن، ٹینٹرم، غصہ وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بچے جو ہیں وہ بچے ہیں، ان کا دماغ ابھی فلی ڈیولپ نہیں ہوا، انڈر ڈیولپڈ ہے. ہم نے ان کے لیول پہ آ کے ان کو سمجھانا ہے سب سے پہلی چیز. تو اب بچوں کو سمجھانا کیسے؟ یا بچے، ہم اکثر بازار میں ہوتے، کہیں ہوتے، بچے اچانک سے کوئی ایسا سین کریٹ کر دیتے ہیں کہ بہت ہی آپ کو پیرنٹس نہ فیل کر جاتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گئی، تو بچوں کا ایٹیٹیوڈ بہت غلط ہے. اب ان کو اس طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور وہ کیسے چلنا ہے. چاہے گھر ہو، باہر ہو، بازار ہو، کچھ ہو، آپ نے بچوں کو طریقے سے سمجھانا ہے. پہلا سٹیپ، بچوں کے لیول پہ آ کے ان کو سمجھائیں. وہ چھوٹے ہیں، اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس بیٹھیں، ان کو سمجھائیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، ان کے اوپر ہاتھ رکھیں، کندھے کے اوپر ہاتھ رکھیں، پیار سے گلے لگائیں اور ان کو سمجھائیں کہ آپ پہلے ان سے بات کریں گے کہ کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے ان کے لیول پر آئے. یہ نہیں کہ بآواز بلند اونچا کھڑے ہو کے چیخ داڑ شروع کر دی، ڈانٹنا شروع ہو گیا، تم نے میری بےزتی کرا دی سب کے سامنے. کوئی طریقہ وہ فرش پہ لیٹ کے اس طرح رونے کا، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ان کو ان کے لیول پہ آ کے آپ نے بات کرنی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بچے کا فیلنگ اس وقت آ کیا رہی ہے. آپ نے وہ فیلنگ اس بچے کو سمجھانی بھی ہے کہ بیٹا آپ اس وقت نا غصہ کر رہے ہیں، آپ اس وقت نا اریٹیٹ ہو رہے ہیں، آپ کو اس وقت انزائٹی ہو رہی ہے، آپ اس وقت خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں، آپ نے اس بات کو سر پہ سوار کر لیا ہے. آپ نے اس کو نا، وہ بچے کو وہ ایموشن جو وہ فیس کر رہا ہے نا، جس کو ہم نے بھی ڈیل کرنا ہے، آپ نے وہ ایموشن اس کو سمجھانا ہے تاکہ اس کو پتہ چلے اچھا مجھے غصہ آ رہا ہے، اچھا میں اریٹیبل ہو رہا ہوں، اچھا میں فرسٹریٹ ہو رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ ہو رہا ہے. اس کو سمجھائیں کہ آپ فیل کیا کریں. تیسرا پوائنٹ، وہ جو وجہ ہے اس کو ایڈریس کریں، اس کو ایکنالج کریں، اس کو سمجھائیں کہ اس بیہیویئر کی، یا جو اس کو بچے کا موڈی پن ہے، جو غصہ آیا ہے، جو ایموشن وہ فیس کر رہا ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے، اس کی روٹ کاز کیا ہے. اس کو بتائیں گے اچھا بیٹا آپ کا یہ موڈ کس وجہ سے بنا. وہ بچہ بتائے گا امی آپ نے مجھے وہ کھلونا نہیں لے کے دیا، یا آپ نے مجھے وہ کینڈی نہیں لے کے دی، مجھے وہ چاکلیٹ نہیں لے کے دی، یا میرے دوست کو میں نے گھر بلانا تھا آپ نے اس کو بلانے نہیں دیا. جو بھی وجہ تھی آپ اس کو سنیں، مسئلے کو اکنالج کریں، پھر اس کو کوئی نہ کوئی مثال دے کے سمجھائیں. ہاں جب میں چھوٹی تھی تو میرے ساتھ ایسے ہوا تھا. اس کو نا مثال کے ساتھ بتائیں، اچھا جب میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا تو بیٹا میں نے ایسے کیا تھا، تو آپ کو بھی اس کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. تو اس کو مثالوں کے ساتھ دے کرنا بچے کو آپ نے سمجھانا ہے کہ آپ کو بچے کو پتا ہو کہ وہ جو ایموشن اس کو آیا اس کی وجہ کیا تھی. اور اس طرح ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے. ایموشنز نیچرل ہیں، لیکن ہم نے اس کو سمجھانا ہے کہ اس کو کرٹیل کیسے کرنا ہے، اس کو طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال کے کنٹرول کر کے کیسے چلنا ہے. اور آپ نے اپنی مثال دینی کہ ہمارے ساتھ ہوا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا. چوتھا طریقہ، بچے کو مسئلے کا حل نکالنا سکھانا ہے. یعنی مسئلہ تو ہمیں پتہ چل گیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو حل کیسے نکالنا ہے. حل کی طرف، چاہے کوئی کھلونے کا مسئلہ تھا، کوئی کینڈی کا مسئلہ تھا، ہم اس کو بتائیں گے بیٹا آپ نے کل بھی چاکلیٹ کھائی تھی، اگر آپ آج بھی کھاتے تو آپ کے دانت خراب ہو جاتے، اور دانت خراب ہوتے تو اس کی لانگ ٹرم کیا بینیفٹ، اس کو نقصان ہونے تھے، فائدے بھی کیا ہونے تھے، فائدے تو کم ہی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اس کو بتانا تھا اس طرح موٹاپے کی طرف یہ مسئلے ہیں. آپ اگر بچے کو وجہ سمجھائیں گے تو اس کا دماغ بھی چلنا شروع ہوگا، اور اس کو کہیں گے کہ آؤ اس کا حل نکالتے ہیں. آپ کو چاکلیٹ کھانے کا دل کر رہا ہے، آپ کو ایک کھلونا خریدنے کا دل کر رہا ہے، تو ہم اپنے پاکٹ منی کے ڈیز فکس کر لیتے ہیں. آپ کے پاس جب بھی پاکٹ منی آئے گی تو آپ نے ہفتے میں اتنے دن ہیں آپ کے پاس، آپ نے اس کو اس طرح خرچ کرنا ہے، اس طریقے سے، اور اس میں بھی آپ نے کیا کیا چیز آپ خرید سکتے ہو جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہیں. جب بچے کو ایک ریشنل تھنکنگ کی نا عادت ہو جائے گی نا، اچھا کہ بیجا ضد نہیں کرنی، بیجا غصہ نہیں کرنا، اگر کوئی میرا چیز دل کر رہا ہے تو ایسے رو دھو کے نہیں مانگنا، یا مجھے کہیں جانے کا دل کر رہا ہے تو ایسے شور شرابہ کر کے نہیں جانا، طریقے سے امی سے بات کرنی ہے، ابو سے بات کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے، ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے، پھر ان سے حل لینا ہے اور مل کے ایک حل نکالنا ہے، اور ایک ہیپی فیملی کی طرح اور ہیپی بچوں کی طرح رہنا ہے. کیونکہ اگر ابھی سے ہی آپ بچوں کے ایموشنز کو کنٹرول کریں گے، ان کو سمجھائیں گے، جو کہ آگے جا کے ان کی پرسنالٹی بلڈنگ میں بہت فائدہ